تو یہ بات میں جب یہ اختلافات ہوئے، عیون زمزم جیسی کتاب لکھی جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے کے نقطۂ نظر کو انہوں نے بالکل رد کر دیا، تو یہ تو بہت زیادہ انحراف تھا پہلے سے موجود عقائد کا، اور اس کو خاص طور سلفی پیراڈائم میں ہم دیکھیں تو کیا پھر اس کا عنایت اللہ سری صاحب کا اصرار تھا کہ نہیں میں اہل حدیث مسلک کا بندہ ہوں، اور یا وہ فرقے اور مسلک سے آزاد ہو گئے؟ حافظ صاحب جو ہے وہ تو جماعت اہل حدیث کے ہی تھے، عبد الکریم مصری صاحب بھی، اور میں بھی یہ نہیں کہتا کہ جماعت سے کوئی ویسے ہم الگ ہو چکے ہیں۔ یہ تو بنیادی عقائد، بنیادی تو چیزیں علیحدہ ہوئی، یہ علمی معاملہ ہے۔ تو باقی جو جماعتی معاملات ہیں اس میں تو اختلاف ایسا نہیں آیا۔ اچھا، وہ الگ چیز ہے کہ جماعت نے کبھی مطلب اسری صاحب کو، حافظ صاحب پہلے کبھی بڑے ان کے جو چھپتے ہوتے تھے ادھر اجتماعات ہوتے تھے ان میں بڑا بڑا نام حافظ صاحب کا تھا، پھر بعد میں جماعت نے بند بھی کر دیا کہ ان کو نہیں کبھی بلاتے تھے، تو چلو وہ اپنا علمی لحاظ سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن جماعت سے کٹ آف حافظ صاحب نہیں ہوئے، نہ مولانا عبد الکریم مصری ہوئے، نہ میں بھی، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی پچھلا جو ایک سال گزرا ہے 2022-23 میں، تو اپنا جمعیت اہل حدیث نے مجھے عبد المنان نصری کو ناظم مقرر کر دیا تھا منڈی بہاؤالدین ڈسٹرکٹ کا، یا ناظم تبلیغ کے لحاظ سے میں کام کرتا رہا، تو بالکل کٹ آف تو میں نہیں کہتا، لیکن بہرحال یہ علمی اختلاف موجود تھا اور ہے۔ لیکن ان کی طرف سے تو بائیکاٹ کیا گیا نا مولانا عبد الکریم مصری صاحب کا بھی، عنایت اللہ سری صاحب کا، یعنی اہل حدیث بطور مسلک وہ ان کو ڈس آن تو کر گیا نا۔ اب وہ ظاہر ہے کہ ویسے تو وہ کر گئے لیکن جماعت سے خارج نہیں کر سکے۔ صحیح، تو اس کی کوئی وجہ تھی یا ویسے ہی قدرت کی طرف سے کوئی بس؟ نہیں، ایک تو یہ تھی کہ بھئی جیسے مسلک کے جتنے معاملات ہیں وہ تو ہم بھی کر رہے ہیں، جو مسلک کے نشانات ہیں جس طرح آمین بالجار ہے، رفع الدین ہے، فاتح خلف الامام ہے، تو یہ ساری چیزیں تو مطلب ہماری ویسی ہی ہیں اور باقاعدہ طور پر ہم کرتے ہیں، بلکہ اس کے اوپر حافظ صاحب نے تو بہت لکھا بھی، بہت کچھ لکھا، حافظ صاحب کی بڑی کتابیں ہیں، بڑے بڑے مناظر اس کے اوپر مطلب آئے ہیں، مناظرے کے لیے حافظ صاحب الحمدللہ اس پہ کامیاب رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو الگ تو نہیں کر سکتے تھے۔ پھر حافظ صاحب نے تو اپنے زمانے میں جو اس وقت ان کے تھے مرزا قادیانی کا جو خلیفہ اول اور ثانی ہیں، ان کے ساتھ بھی حافظ صاحب کے بڑے خطوط اور کتابیں لکھی گئیں اور بہت کچھ ہوا، بڑے مناظرے ہوئے، حافظ صاحب نے بڑا کچھ ان کے اوپر بھی لکھا ہے۔ ہاں، آج بھی لوگ کتابیں لے کے جا رہے ہیں اور وہاں سے مطلب حوالے لیتے ہیں حافظ صاحب کے، تو اس لحاظ سے جماعت سے خروج نہیں ہوا حافظ صاحب کا، مولانا عبد الکریم مصری رحمہ اللہ کا یا میرا، کیونکہ میں ابھی بھی اس وقت جو جمعہ پڑھا رہا ہوں وہ ہے حدیث مسلک کی مسجد ہے۔ اچھا، ہاں، تو ظاہر ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک پابندی ہے کہ آپ جب تک کسی جماعت کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے اس وقت تک آپ رجسٹریشن تو کروا ہی نہیں سکتے، آزاد تو رجسٹریشن نہیں ہے گورنمنٹ کی، تو وہ تو بہرحال مجبوری ہے، پابندی ہے آج بھی۔